28ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ سورۃ المجادلہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ مجادلہ کے معنی ہے بحث کرنا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سنا اس عورت کی باتوں کو کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، اور یہ اوس بن صامت کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ کسی وجہ سے اوس بن صامت نے غصے میں مجھے کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کا حکم بتائیے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، تو وہ خاتون کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی تو میں اپنے بچوں کو اوس کے پاس رکھوں تو وہ ماں کی شفقت سے محروم رہیں گے، اور خود میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، میں کہاں سے انہیں کھلاؤں گی؟ اور یوں میرے شوہر مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے، مگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، تو بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو یہ بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اور چونکہ اس کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہونے والی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سنا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی گفتگو کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرما رہے ہیں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے پروردگار تو کوئی حکم نازل کر اس مسئلے کے بارے میں۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالی تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کا حکم بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے، اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم عورت سے تشبیہ دے، مثلا کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، اپنی بیوی کو اگر کوئی یہ کہے اور زہار کی نیت ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اب مرد کا عورت سے قربت کرنا یہ حرام ہوگا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم
وہ لوگ جو تم میں سے ہیں، تم میں سے جو بھی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں کی مثل کہتے ہیں، ما ہن امہاتہم، یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی تھی، مگر اسلام میں ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ وقتی حرمت ہے، کفارہ ادا کر دے تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، جن عورتوں کے بطن سے ہی پیدا ہوئے ہیں وہی ان کی مائیں ہیں۔ تو بیوی تو ماں نہیں بنتی، مگر یہ جملہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے اور نیت زہار کی ہو، یعنی اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرنا مقصود ہو، تو پھر زہار کے مسائل ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ ضرور بری بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالی ضرور درگزر فرمانے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، انہیں اپنی ماں کی مثل کہہ بیٹھیں، یا اپنی بیٹی یا بہن کی مثل، یا ایسی عورتوں کی مثل جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ ایسی عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کی مثل یا ان کی پیٹھ کی مثل، یا اس طرح اعضاء کی مثل وہ کہیں اور زہار کی نیت ہو۔ ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرنا چاہیں، یعنی اپنے قول کو واپس لینا چاہیں، حرمت کو ختم کرنا چاہیں، لما قالوا، اس سے رجوع کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو لازم ہے چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ غلام اگر میسر نہ ہو پھر کیا کریں؟ فمن لم یجد، پس جسے غلام میسر نہ ہو، فصیام شہرین، شہرین 2 مہینے 60 روزے، فصیام شہرین متتابعین، 60 روزے مسلسل رکھیں، من قبل ان یتماسا، یہ 60 روزے چھونے سے پہلے رکھنے ہیں۔ لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جملہ ایک ہے، تو میری ماں کی مثل ہے، لیکن کفارہ تو دیکھیں، غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے مسلسل، کہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے ہوں گے۔ اب لوگوں کو یہ مسائل بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی سختی ہے، یہ مولوی لوگ تو بڑی سختیاں کرتے ہیں۔ تو بات سختی کی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ماننا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر ہمیں سخت لگتا ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ شریعت کے یہ احکامات اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کے مطابق ہیں، کہ وہ حکمت جس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ تو انسان شریعت کی باریکیوں کو مشکل نہ سمجھے،
بلکہ ہر معاملے میں وہ یہ ذہن بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مجھے وہ سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہاں پر ایک چیز ہے کہ کسی نے کہا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی مثل ہے، اس میں نیت زہار کی یا حرمت کی نہیں ہے، بلکہ بات چل رہی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ بھی بڑی سخی تھی اور تو سخاوت میں میری ماں کی مثل ہے، تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہاں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تو میری ماں کی مثل ہے یا بیٹی کی مثل ہے، اس میں نیت زہار ہو، یعنی اپنی زوجہ کو وہ حرام قرار دے رہا ہو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بس جو کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھے کہ وہ 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا صبح و شام۔ جنہیں صبح کھلایا ہے انہیں ہی شام کو کھلانا ہوگا، اس طرح 60 مسکینوں کو صبح کا کھانا اور 60 مسکینوں کو شام کا کھانا، اور دونوں کھانوں میں ایک ہی مسکین ہو تو یہ 60 کا ہنسا اور عدد پورا ہوگا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو روزانہ صبح و شام کا کھانا کھلائے اور یہ 60 دن تک وہ کرے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہے 2 کلو اور 50 گرام آٹا، 2 کلو اور 50 گرام آٹا یا اس کی قیمت 60 ایسے غریبوں میں تقسیم کرے کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، تب بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر 40 روپے یا 45 روپے پاکستان میں اس کی قیمت بنتی ہے تو 40 روپے 60 غریبوں میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، باؤنڈری ہے شریعت کی، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے اندر اندر رہنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو شریعت کے احکام کا، ایسے واضح احکام کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے واضح روشن آیتوں کو نازل کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے متعلق خبر دے گا۔ قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے، سب جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اعمال کی خبر دے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی۔ وَنَسُوهُ، اور وہ لوگ ان گناہوں کو بھول چکے ہیں، ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے گناہ ہوں گے کہ شاید ہم نے وہ کیے ہوں اور اب یاد بھی نہ ہوں کہ ہم نے کیا کیے ہیں، مگر نامہ اعمال جب کل بروز قیامت کھلے گا تو ذرہ برابر
نیکی بھی ہوگی اور ذرہ برابر برائی بھی لکھی ہوگی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگہبان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے نامہ اعمال کے گناہ ہمیشہ کے لیے نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نے نہ دیکھا، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے؟ پھر گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم. جب 3 افراد آپس میں چپکے مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے، ہر ارادوں سے اور ہر گفتگو سے واقف ہے، باخبر ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. اور جب 5 افراد مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہے. رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ. چاہے اس سے کم لوگ جمع ہوں یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں. إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. یہ جہاں کہیں بھی لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے. ثم پھر يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو انہوں نے اعمال کیے کل بروز قیامت، ان تمام اعمال کے بارے میں اللہ تعالی لوگوں کو خبر کر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بار بار یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ قادر بھی ہے جب چاہے گناہوں پر گرفت کر لے. یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود کہ کب ڈھیل ختم ہو جائے، کب مہلت ختم ہو جائے، کب اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہو جائیں، یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی گناہ کرنا کس قدر محرومی ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى. کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں آپس میں مشورہ کرنے سے منع کیا گیا، یعنی برا مشورہ کرنے سے، بری پلاننگ کرنے سے منع کیا گیا انہیں. ثم یعودون لما نہوا عنہ. پھر جن کاموں سے، جن مشوروں سے، جو پلاننگ سے انہیں منع کیا گیا وہ پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. اور وہ آپس میں گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں. اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کی پلاننگ بناتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. اس کے علاوہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے میں شراب بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس شراب کی اور ہر بری چیز سے، اس لعنت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح چوری کی پلاننگ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا، اس طرح کے بے شمار مشورے ہیں کہ جو حرام ہیں، گناہ ہیں، مگر ہم آپس میں اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جب قرآن منع کرتا ہے تو قرآن تو عمل کے لیے ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ نہ تو لوگوں کے سامنے گناہ کریں گے، نہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جیسا سلام اللہ نے آپ کو پیش نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ یہودی جب آتے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ آج بھی بعض لوگ سلام کہتے ہیں تو شارٹ کٹ کہتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم، اس کے معنی ہے تجھ پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، موت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ آپ وعلیکم السلام نہ کہتے بلکہ فرماتے وعلیکم، یہ موت مجھ پر نہ ہو بلکہ تم پر ہو۔ تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو کم از کم کسی کو سلام کریں تو دعا کے بجائے بد دعا تو نہ دیں، اور اس کے الفاظ تو صحیح کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ سب غلط ہے۔ السلام علیکم، اسی طرح وعلیکم السلام، بلکہ اب تو لوگوں نے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دے تو تم اسے جواب نہ دو بلکہ پہلے تم سلام کرو، وہ جب تمہارے سلام کا جواب دے اس کے بعد تم گفتگو شروع کرو۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم جو کہتے ہیں، یعنی یہ تو جان بوجھ کر السلام علیکم کہتے یا السلام علیکم کہتے، اور وہ اس معنی کی نیت بھی کرتے کہ آپ پر ہلاکت ہو، تو یہ آپس میں باہر نکل کر کہتے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہم تو بہت غلط جملہ ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ وہ اس مہلت کو نہ سمجھ سکے، وہ سمجھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ یہی سب سے بڑی نادانی ہے کہ انسان مہلت کو نہ سمجھے اور یہ خیال کرے کہ میرے گناہ کرنے سے اللہ راضی ہے۔ یہ چند ایام کی مہلت ہے۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ فبئس المصیر، پس جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، جب کہیں بیٹھ کر گفتگو کرو، یعنی دو افراد کہیں جمع ہوں، کاش ہم اس آیت کریمہ پر عمل کریں کہ جب ہم اکیلے ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب ہم کسی سے ملیں تو چند باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، تہمت، بہتان
الزام تراشی ہم نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، ہم کسی کے عیبوں کو نہ اچھالیں، ہم کسی کی دل آزاری، مذاق اڑانا، طنز ایسے کام نہ کریں۔ جب آپس میں ملیں حسن اخلاق کے پیکر ہوں، ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ ہمیں آپس میں ملاقات کے وقت اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے لیے آسان سا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہی گفتگو میرے سامنے یا میرے پیٹھ پیچھے کوئی کرے، میرے متعلق تو کیا مجھے اچھی لگے گی؟ اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں ملو، مشورہ کرو، باتیں کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو تم گناہ، ظلم، زیادتی کا مشورہ نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتا ہے۔ وتناجوا بالبر والتقوى، اور تم نیکی اور تقوی کا آپس میں مشورہ کرو۔ جب آپس میں ملاقات ہو تو نیکی کی باتیں کرو، تقوی اور پرہیزگاری کا ایک دوسرے کو درس دو۔ کسی تیسرے شخص کا ذکر اگر خیر کے ساتھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی تیسرے شخص کا ذکر نہ کرو۔ قرآن کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں، احادیث طیبہ کی پیاری پیاری باتیں ہوں، تو آپ بتائیے ہماری گفتگو میں کتنا سرور ہوگا، اور ہماری نشست کل بروز قیامت ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، مشورے تو، برے مشورے تو صرف شیطان کی طرف سے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج میں ڈال دے۔ ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور شیطان ان برے مشوروں کے ذریعے، اس بری پلاننگ کے ذریعے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ دشمنی کی وجہ سے آپس میں نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ نہ تو ہمیں لوگوں کی پلاننگ کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہونا چاہیے، نہ ڈپریشن کا شکار ہونا چاہیے۔ بس ایک عقیدہ بن جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے بچنے کی، باقی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، تو نیند بھی سکون کی آئے گی، اور دشمن بھی جب دیکھے گا تو کہے گا کہ انہیں تو ہماری پلاننگ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دشمنی کی وجہ سے پلاننگ کرتے ہیں ان کو بھی درس ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے نصیب میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آئے گی، مگر پلاننگ کرنے والوں اور کوشش کرنے والوں کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ مثلا مثال سمجھیں کہ کوئی شخص اگر پستول سے کسی پر فائر کرتا ہے اور گولی چلاتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، تو آپ بتائیے اگر آج کی تاریخ میں اس لمحے میں اس کی موت نہ لکھی ہوئی ہو تو کوئی مر سکتا ہے؟ تو وہ مرے گا تو اپنے ٹائم پر، مگر پستول چلانے والا
کوشش کرنے والا اور اس گناہ کی طرف راغب ہونے والا ہمیشہ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اسے توبہ کی توفیق نہ ملی، خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ تو انسان اچھی باتیں سوچے اور اچھے کام کے لیے کوششیں کرے کہ اگر وہ نہ بھی کر سکا تو اچھی نیتوں کی وجہ سے اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ اسے کل بروز قیامت نیکیوں کے پہاڑ دکھائے جائیں گے۔ وہ کہے گا مالک کو مولا یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں ہے، تو فرمایا جائے گا کیے تو نہیں تھے، لیکن نیکی کی جو پلاننگ کی تھی، جو نیتیں کی تھی، جو سوچا تھا، جو تو نے سوچا، ہم نے تجھے اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ اللہ پر بھروسے کا اٹھ جانا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، تو وہ ٹینشن اور ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں، اپنی بیٹھک میں مسلمانوں کے لیے جگہ پیدا کرو، فافسحوا، تم کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کو پیدا فرما دے گا۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے اور مسجد نبوی شریف مکمل وہ بھر چکی تھی، کچھ لوگ دھوپ میں وہ کھڑے تھے جگہ کے انتظار میں، جگہ نہیں تھی، لیکن جو مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے کھسکے نہیں، کیونکہ اگر مسجد مکمل بھری ہوئی بھی ہو اور لوگ اگر کھسکیں اور کھسک کر اور مزید قریب ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کم از کم اتنی تو قربانی دینی چاہیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کو رنج ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں ایسا نہیں کیا کرو، اور یہ ہمیشہ کے لیے سنت ہے کہ جب بھی کوئی آ کر کسی مجلس میں، محفل میں آ کر بیٹھے، چاہے جگہ موجود ہو، پھر بھی وہ جب آپ کے قریب آ کر بیٹھنے لگے تو آپ اس کی تعظیم میں تھوڑی سی جگہ کر دیں، یعنی اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ ذرہ برابر بھی ہلتے نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نے اس کو لفٹ نہیں کروایا، اور اگر وہ بیٹھ رہا ہے اور خصوصاً جب وہ پھنس کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ تھوڑا کھسک سکتے ہیں تو اس وقت تو ضرور کھسک جانا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے بیٹھ سکے۔ لیکن ہمارے یہاں ایثار کا جذبہ نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا آسان ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آج اگر ہم بس میں ہیں تو سب سے پہلی کوشش سیٹ پر قبضہ کرنے کی ہوتی ہے، پھر بوڑھے شخص وہ کھڑے ہیں مگر ہم اپنے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ چلیں اتنی اگر جرت نہیں ہے کہ ہم بس میں کھڑے ہو کر سفر کریں اور دوسرے کو بٹھا دیں، اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے سفر کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ مثلا اگر سفر 1 گھنٹے کا ہے تو آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ لیں اور پھر ہم کھڑے ہو جائیں اور جو آدھے گھنٹے سے کھڑا ہے اسے بٹھا دیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے وہ آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اب تو کھڑے کھڑے اس کی حالت خراب ہے، بار بار پسینہ پہنچ رہا ہے، کبھی وہ ٹانگیں بدل رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اب ہمارا سفر ختم ہونے کو 15-20 منٹ باقی ہیں، چلیں اتنی قربانی دے دیں کہ ہم تو 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کو بٹھا دیں تو 15-20 منٹ یہ سکون کا سانس لے لے۔ تو ایثار، محبتیں، الفتیں یہ آج ختم ہوتی جا رہی ہیں قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے۔ ہم میں خود غرضی پائی جاتی ہے، ہم خود غرض اور لالچی ہو گئے، ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے پھیل جاؤ،
اٹھ کھڑے ہو، فن شزو، پس تم کھڑے ہو جاؤ۔ اصل میں مجلس کے آداب ہے کہ مجلس میں اگر دعا مانگی جا رہی ہے تو سب مل کر دعا میں شامل ہو۔ مجلس میں اگر قرآن کا درس ہے تو سب جو مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، سب اس میں شامل ہو۔ لوگ بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک محفل میں جب موجود ہیں تو ہمیں عام لوگوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اسے تاثر ہوتا ہے کہ مجلس کے لوگ مختلف فی ہیں، مثلا لوگ سب مل کر دعا کر رہے ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہاں پہ نماز شروع کر دے، تو اب دیکھیں نماز پڑھنا جائز ہے، دعا میں شامل ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بدگمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے۔ تو ایک محفل میں لوگ شامل ہوں تو جو جائز کام کر رہے ہیں تو سب مل کر ان کا ساتھ دیں۔ تو اسی طرح جب صلاۃ و سلام کے لیے سب کھڑے ہوں تو درود و سلام بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جتنی دفعہ محفل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹھ کر بھی درود و سلام تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب سب لوگ مل کر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو مجلس کی مخالفت کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، بس تم کھڑے ہو جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ مجلس میں لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کی برکت سے اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تنہائی میں مشورہ کرنا چاہو، ملاقات کرنا چاہو، تو نبی عام بشر نہیں ہے، وہ بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں۔ ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کے دربار میں جب حاضری دو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو گفتگو کرنے سے پہلے، حضور سے ہم کلام ہونے سے پہلے تم صدقہ دو، خیرات کرو، یہ حضور کی محفل کا تم حق ادا کرو، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، پھر صدقہ دینا لازمی نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس بات سے خوف زدہ ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقہ پیش کرو؟ تمہیں اپنے مال کی فکر لاحق ہو گئی؟ یعنی بعض مسلمان کہلانے والوں نے اس حکم پر یہ سوچا کہ اب تو حضور کی بارگاہ میں ہر مرتبہ سلام کے لیے پیش ہونے کے لیے پہلے صدقہ دینا ہوگا، تو ایک تو مشکل امر ہے، تو پہلے ایسا کرنا واجب تھا، لیکن اب تا قیامت یہ مستحب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سلام عرض کرنے کے لیے تو پہلے غریبوں میں صدقہ تقسیم کریں، خیرات تقسیم کریں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ مستحب ہے اور پہلے ایسا کرنا ضروری تھا۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کرو
تو بھی اب کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا یہ افضل ہے۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو، یعنی یہ ایسا کرنا تو مستحب ہے، اگر کرو تو باعث برکت ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اس سے معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ادب سکھایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو حضور کا ادب سکھایا۔ اس سے آپ حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت اور الفت پر جینا اور اسی محبت پر مرنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 14۔ الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں، محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب فرمایا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب ہیں، یہ منافقین ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، یہودیوں سے۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں سے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر یہ کھاتے ہیں، جان بوجھ کر منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کہتے نہیں ہماری محبت تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ مگر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، کیا وہ اللہ کے بے ادب سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب سے دوستی رکھ سکتا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کل بروز قیامت شدید عذاب ہوگا۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھانے پر بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے نادان ہیں کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم آرام سے کھا لیں گے، مگر ان کا ہاتھ اگر ان کے بچے پر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم کہو میرے بچے کے سر کی قسم، تو یہ جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ کرنا تباہی و بربادی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بولنا۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے، اتنے لوگ نادان ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق، اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو طلاق پڑ جائے گی، اور سچ بول رہا ہوگا تو طلاق نہیں پڑے گی، تو ان جھوٹوں سے اگر کوئی کہے تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری زوجہ پر 3 طلاقیں، تو وہ یہ جملہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں، قرآن سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں، یہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول
کی بے ادبی کرنا، یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا، یہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حضور کی بے ادبی کرتے ہیں۔ جب مسلمان پکڑ لیتے ہیں انہیں اور انہیں کہتے ہیں تم نے ایسا کہا ہے، تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ روکنے کے بعد اگر کسی نے کہا کہ تم نے روکا تھا، تو یہ جھوٹی قسم کھا لیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ایسی بات ان سے کہی نہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جھوٹی قسمیں کھانے والا سن لے کہ ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا۔ تو یہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہوں گے بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی وہ جھوٹی قسموں سے یہ سمجھیں گے کہ جان چھوٹ جائے گی۔ الا سن لو، انہم هم الکاذبون، یہ دنیا اور آخرت میں جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے انہیں خوف نہیں آتا، شیطان نے غلبہ پا لیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے اور خوف سے ان کے دل لرزتے نہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطانی گروہ ہے۔ الا سن لو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطانی گروہ ہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، اولئک یہی لوگ ہیں، فی الاذلین ذلیل و رسوا ہیں، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا، ضرور بضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ جب مہلت ختم ہوگی تو کافروں کو ذلیل و رسوا ہونا ہے، اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمان، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم انہیں نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے دوستی رکھیں،
محبت رکھیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب ہے، ایمان والوں کو تم ان سے دوستی کرنے والا نہ پاؤ گے، ان سے محبت کرنے والا نہ پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ بے ادب ان کے باپ دادا ہوں، نانا ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولاد ہو، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں، او اخوانہم، یا یہ ان کے سگے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا یہ بے ادب گستاخ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھیں گے، کیونکہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہے، یعنی ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب ہے کہ دنیا کی محبتیں انہوں نے ٹھکرا دی ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے۔ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کی جاتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ حکم عام ہے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے لیے ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نیک شخص کے آگے رضی اللہ عنہ اس قرآن کی آیت کے تحت بزرگان دین نے لگایا۔ تفسیر کبیر کا عربی نسخہ آپ پڑھ کر دیکھیے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بڑے مستند مفسر اور ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ مشکات شریف کا مقدمہ پڑھیں، اسی طرح حدیث کی کتابوں میں تابعین کے نام پڑھیں اور تفسیر کی کتابوں میں بزرگوں کے نام پڑھیں، تو عربی میں جو تفاسیر ہیں، عربی میں جو کتابیں ہیں، وہاں پر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کے لیے بھی وہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ خبر بھی ہے کہ یہ وہ نیک شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تو رحمت اللہ علیہ، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ کسی کی زبان سے ہم یہ سنیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یا رضی اللہ عنہ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم فرمایا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما۔